السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم سب کے خلاصے کے بارے میں بات کریں گے۔ خلاصہ کیسے لکھا جائے، کتنے وقت میں لکھا جائے، کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ کی جائیں اور کن کن چیزوں کو نکال دیا جائے۔ خلاصہ 5 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ خلاصہ 15 منٹ میں لکھنا ہوتا ہے۔ 1 نمبر سبق اور مصنف کے نام کا ہوتا ہے، باقی جو 4 نمبر ہوتے ہیں وہ خلاصے کے ہوتے ہیں۔ خلاصہ ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کریں۔ سبق کا خلاصہ پیراگراف کی صورت میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور ایک ہی پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ پورے سبق کا تیسرا حصہ لکھنا ہوتا ہے، وہ آپ 1.5 صفحے پر بھی لکھ سکتے ہیں یا 2 صفحات پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ میں کوئی قرآنی آیات، احادیث، کوئی بھی کوٹیشن یا واقعہ کو ایڈ نہیں کرتے۔ سبق کے خلاصے کے اندر آپ نے ان تمام چیزوں سے گریز کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں عزیز طلباء آج کے خلاصے کی جانب۔ آج کا جو ہمارا خلاصہ ہے وہ سبق علی بخش سے لیا گیا ہے۔ علی بخش کے خلاصے کے اہم نکات کی صورت میں ہم اس خلاصے کو پڑھیں گے۔ آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، سننا ہے اور تحریر بھی کرنا ہے۔ تو پہلا نقطہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے مصنف نے خواجہ عبدالرحیم سے ملاقات کی۔ مصنف کسی کام سے لاہور جاتے ہیں اور خواجہ عبدالرحیم سے ملاقات ان کی ہوتی ہے، جو لاہور کے مصروف اور معروف بیرسٹر تھے۔ دوسرا نقطہ جو ہمارے پاس موجود ہے، خواجہ صاحب کا مصنف سے علی بخش کی مدد کے بارے میں پوچھنا۔ خواجہ صاحب نے مصنف کو بتایا کہ علی بخش کو کچھ زمین الاٹ ہوئی تھی اور اس پر قبضہ نہیں ہو سکا، آپ کسی طرح سے ان کی مدد کر دیں۔ مصنف کا علی بخش کی خدمت کرنے کا فیصلہ۔ مصنف نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے علی بخش کا معاملہ حل کرنا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے۔ اگلا نقطہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے مصنف کا جاویز منزل پہنچنا اور علی بخش سے ملاقات کرنا۔ مصنف علی بخش سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں علی بخش، جو آپ کو زمین ملی ہے، میں کوشش کروں گا آپ کو وہ واپس دلوا دوں۔ خواجہ عبدالرحیم نے بتایا یہ ڈپٹی کمشنر ہے اور یہ آپ کے اس معاملے کو حل کر دیں گے۔ اگلا نقطہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے مصنف کا قبضہ دلوانے پر اصرار۔ مصنف کا یہ اصرار رہا کہ میں یہ قبضہ آپ کو واپس دلوا کر ہی دم لوں گا۔ اگلا نقطہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے شیخو پورہ سے گزرتے علی بخش کا تحصیلدار کے بارے میں بتانا۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش نے مصنف کو بتایا کہ میں یہاں سے علامہ صاحب کے ساتھ پہلے بھی گزر چکا ہوں۔ اگلا نقطہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے علامہ صاحب کی پسندیدہ غذا۔ علامہ صاحب کو غذا میں کباب اور سیخ پلاؤ بہت پسند تھے۔ پھلوں میں آم کو بہت مرغوب سمجھا کرتے تھے۔ اس سے آگے والے نقطے کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ یہ جو عزت اور وقار ہے وہ علامہ اقبال کی بدولت ہی ہے۔ علی بخش اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ یہ جو عزت اور وقار، شان و شوکت ہے، یہ ساری کی ساری علامہ اقبال کی ہی بدولت ہے، ان کی خدمت ہی کی وجہ سے مجھے نصیب ہوئی ہے۔ آخری نقطے کی جانب بڑھتے ہیں۔ کپتان محبت علی خان کا علی بخش کو گلے لگانا۔ لائل پور میں جب کپتان محبت علی خان سے علی بخش کی ملاقات ہوتی ہے تو خان صاحب نے آپ کو گلے لگا لیا اور یہ پکا اور پختہ وعدہ کیا کہ علی بخش آج ہی میرے ساتھ چلو، جو زمین آپ سے چھینی گئی ہے اس کا قبضہ دلوا کے رہوں گا۔ تو یہ تو تھا سادہ اور عام فہم زبان میں علی بخش کا خلاصہ۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ اس کو آپ اچھے سے یاد کریں گے اور تحریر بھی کریں گے۔ شکریہ۔